حضرت مصعب بن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. جب آپ اسلام کے قلعے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، کلمہ شریف پڑھا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مصعب تم جانتے ہو یہ عشق آگ کا دریا ہے، تم دنیاوی طور پر بہت امیر ہو، ہر ماہ تیری ماں نیا جوڑا تو نہیں سلواتی ہے، نئے نئے جوتے پہنتے ہو، نئی نئی چیزیں استعمال کرتے ہو، اسلام میں آ کر یہ چیزیں تو نہیں ہیں، یہ سہولتیں، یہ آسائشیں نہیں رہتی، اسلام کے لیے تو قربانی مانگتا ہے، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو حضرت مصعب بن زبیر جن سے سرکار علیہ السلام کا جلوہ مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں، دیکھیں مصعب کرتا کیا ہے، مصعب کرتا کیا ہے، قربانی کیسے دیتا ہے. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو مولا علی پاک گواہی دیتے ہیں حضرت مصعب کے بارے میں، فرماتے ہیں میں نے اس امیر صحابی کو کاٹ کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا اور بھوک فاقے گزرتے ہوئے، فاقے کرتے ہوئے میں نے دیکھا اس کو، اتنے مال و دولت تھا، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور پاؤں دیکھیں کہ ایک پاؤں میں جوتا اور ہوتا تھا، ایک پاؤں میں جوتا اور ہوتا تھا. جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو جو آپ پر جب چادر ڈالی گئی، جب سر مبارک کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں مبارک کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے صحابی کے سر پر چادر ڈالی اور فرمایا میرے مصعب کے پاؤں پر گھاس ڈال دو. پھر دعا کی اور دعا کے ایسے الفاظ ادا کیے صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں. دعا کیا کی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا کی یا باری تعالی میرے مصعب باقی جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اس پر نظر رحمت کرنا، میرا مصعب جب تمہارے پاس آئے اس سے مسکرا کر ملنا، کیونکہ اس نے اپنی سب کچھ تیری پسند پر قربان کر دیا ہے، سب کچھ اپنا تیری پسند پر قربان کر دیا ہے، تیرے حبیب کی پسند پر قربان کر دیا ہے، اس سے مسکرا کر ملنا. تو میرے دوستو جو اللہ کی راہ میں اپنی پسند کو قربان کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنا مقام عطا کرتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. سیدہ پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی ایک بہت امیر کبیر خاتون، 40 کنیزیں، 40 کنیزیں آپ کے گھر میں ہر وقت رہتی تھیں، لیکن طہارت و پاکیزگی اتنی تھی کہ لوگ گواہی دیتے تھے آپ کی پاکیزگی کی، آپ کی شرافت کی. پانی کا گلاس بھی پینا ہوتا تو کنیز آپ کو پانی کا گلاس پیش کرتی تھی. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی، جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے ساری دولت آپ کے قدموں میں پہلی رات ہی رکھ دی. ساری دولت اٹھا کر جتنے بھی تھے دینار، 40,000 دینار جتنے بھی تھے سارے آپ کے قدموں میں نشاور کر دیے. یا رسول اللہ میری یہ ساری جمع پونجی یہ آپ کے لیے. تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی ٹائم نہیں لگایا، 2-3 گھنٹوں کے اندر ہی وہ ساری دولت آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دی. صبح سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کا چولہا بناتی ہیں، پھر اس پر کھانا پکاتی ہیں. جب کھانا پکا لیتی ہیں، جب وہ کھانا لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی ہوتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے جبرائیل حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو جب خدیجہ کھانا لے کر آئیں تو اسے اس کے رب کا سلام دینا، اسے اس کے رب کا سلام دینا جس نے اپنی سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا، جس نے اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، میرے آقا علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیدہ خدیجہ پر سلام بھیج رہا ہے. تو یہ انعام و اکرام ملتے ہیں جب اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، بندہ اپنی پسند کو چھوڑ دیتا ہے. آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نئے فیشن کرتے ہیں. آج ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگوں کو یہ پسند ہے، کہ رسول اللہ کی پسند یہ داڑھی رکھنا نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ یہ میرے آقا علیہ السلام کو پسند نہیں ہے. یہ تو سارے انبیاء کرام کی سنت ہے. نماز میرے آقا علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے آپ نے فرمایا.
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسواک میرے آقا علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت ہے۔ تو جتنی پسند ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اللہ اور رسول کی اس پسند کو اپنائیں اور اس نیت سے اپنائیں کہ کاش اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، 3 شرطیں رکھی ہیں، 3 کام کر لیں صرف۔ وہ نماز پڑھ لے پابندی سے، پردہ کرے، اچھی طرح پردہ کرے، اور تیسرا کام بتایا جب وہ فوت ہوگی اور اس کا خاوند اس سے راضی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ انعام رکھا ہے اس عورت کے لیے، یہ حکم دیا ہے اگر یہ وہ 3 کام کر لے تو جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا۔ جب وہ مرے گی تو جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ جب ایک نوجوان اپنی آنکھ کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے لذت ایمان عطا کرتا ہوں۔ اور سنیں، جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے رات کو